السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ نہایت حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے۔ ایک ایسا بچہ جس کی پیدائش پر قتل کا حکم جاری تھا، وہی بچہ ظالم بادشاہ کے محل میں پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر تھا۔ جب دریا کا صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور اسے کھولا گیا تو ایک خوبصورت اور نورانی چہرہ سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں ایسی کشش رکھی کہ دیکھنے والوں کے دل نرم ہو گئے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فوراً کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ یوں اللہ نے دشمن کے گھر میں ہی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ لیکن اللہ کا منصوبہ ابھی مکمل ہونا باقی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دایا کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ محل والے پریشان تھے۔ آخرکار اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کی اپنی والدہ کو ہی بلایا گیا اور موسیٰ نے فوراً دودھ قبول کر لیا۔ یوں ایک عجیب منظر سامنے آیا، ماں اپنے ہی بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہے، مگر اب وہ فرعون کے محل میں ہے اور اس کی پرورش کا خرچ بھی وہی حکومت اٹھا رہی ہے جو اس بچے کی دشمن تھی۔ یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے محل کے ماحول میں پروان چڑھنے لگے۔ انہیں شاہی سہولتیں میسر تھیں، بہترین لباس، بہترین تعلیم، اعلیٰ تربیت، ہر چیز میسر تھی۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت صرف جسمانی طور پر نہیں کرتا، بلکہ ان کے دلوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ محل کا ماحول شرک اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ فرعون خود کو سب سے بڑا حاکم سمجھتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کے حکم کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے سچائی اور حق کی محبت ڈال دی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے حالات بھی دیکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم سخت مشقت میں زندگی گزار رہی ہے۔ محل کی آسائشیں اپنی جگہ تھیں، مگر دل میں اپنی قوم کا درد موجود تھا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو محل میں کیوں پالا؟ اس لیے کہ آنے والے وقت میں انہیں اسی فرعون کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ انہیں طاقت کے نظام کو قریب سے دیکھنا تھا، اس کی کمزوریوں کو سمجھنا تھا، تاکہ وہ حق کی دعوت پوری حکمت کے ساتھ دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بچپن ہی سے مضبوط اور باوقار تھی۔ اللہ نے انہیں خاص تربیت دی۔ وہ نہ ظلم کو پسند کرتے تھے اور نہ ناانصافی کو۔ محل میں رہتے ہوئے بھی ان کے اندر عاجزی اور انصاف کی صفات نمایاں تھیں۔ فرعون کو شاید یہ احساس نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ اپنے محل میں پال رہا ہے، وہی ایک دن اس کے غرور کو چیلنج کرے گا۔ یہی اللہ کی تدبیر ہے۔ ظالم اپنے منصوبے بناتے ہیں، مگر اللہ کا منصوبہ سب پر غالب آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ انسان کا ماحول کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، اگر اللہ حفاظت کرے تو ایمان محفوظ رہتا ہے۔ محل کی چمک دمک، اقتدار کی شان و شوکت، طاقت کا غرور، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو متاثر نہ کر سکے، کیونکہ ان کی تربیت اللہ کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں ایسی جگہ رکھ دیتا ہے جہاں ہم خود کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہی جگہ ہمارے مستقبل کی تیاری کا میدان ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن اور جوانی کا ابتدائی حصہ اسی محل میں گزارا۔ انہوں نے نظام حکومت کو دیکھا، طاقت کے استعمال کو دیکھا اور اپنی قوم کی حالت کو بھی دیکھا۔ یہ سب تجربات آنے والے عظیم مشن کی تیاری تھے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں اور حالات کے ذریعے تیار کرتا ہے۔ موسیٰ کا محل میں پلنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل حکمت کا حصہ تھا۔ اس مرحلے پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حفاظت انسان کو وہاں بھی محفوظ رکھتی ہے جہاں بظاہر خطرہ ہو، اور اللہ کی تربیت انسان کو وہاں بھی سیدھا رکھتی ہے جہاں گمراہی عام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں امید دیتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور دل اللہ سے جڑا ہو تو دنیا کی چمک دمک انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی۔
آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے جو ہر ماحول میں قائم رہے، اور ایسا یقین عطا فرمائے جو حالات سے متاثر نہ ہو۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش کا ایمان افروز واقعہ۔ اگلے مرحلے میں ہم ان کی جوانی اور ایک اہم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔